فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اللہ نے ایک مرتبہ دوبارہ اپنے دربار میں حاضری کی سعادت بخشی ہے، اور اس سفر کا آغاز انشاءاللہ ابھی ہوا ہی چاہتا ہے. اور الحمدللہ سامان کی پیکنگ پوری کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور یہاں اسلام چینل سے اب ہماری روانگی کا وقت آن پہنچا ہے. اور ایک ایسا سفر کہ جو زندگی میں یقیناً سب سے اہم سفر ہوتا ہے، حج بیت اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی حاضری کا مرحلہ. تو انشاءاللہ اب یہ مرحلہ اسٹارٹ ہو گیا ہے، اور اس پورے سفر میں انشاءاللہ آپ میرے ساتھ شامل رہیں گے، اور آپ دیکھیں گے اس سرزمین مقدس حجاز کا سفر، اور جو زیارتیں ہیں ان زیارتوں کی حاضری ہوگی انشاءاللہ، اور یہ پورا سفر انشاءاللہ آپ میرے ساتھ طے کریں گے. پکاریں گے ہم دور سے راستے میں. اس ہیتھرو ایئرپورٹ تک کے سفر میں ایک اور چیز جو میرے ذہن میں بہت زیادہ آ رہی ہے، یہ بات کہ اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر یہ موقع فراہم کیا ہے کہ اس کے گھر کی حاضری مقدر بنی ہے. اور انشاءاللہ یہ وہ سفر ہے کہ جس کو اچھے انداز سے اور حسن سلوک کے ساتھ اگر کیا جائے، اور معصیت سے دور رہا جائے، فحش کاموں سے دور رہا جائے، اور تمام برائیوں کو ترک کر کے اس حج کے سفر کو کمپلیٹ کیا جائے، تو حاجی اس طریقے سے واپس لوٹتا ہے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، کہ جس طریقے سے ایک نوزائیدہ بچہ جس نے ابھی جنم لیا ہو، کہ بالکل معصوم اور غلطیوں اور خطاؤں سے پاک. اور یہ وہ انعام ہے کہ جس کو میں محسوس کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ پھر میرے نصیب کے اندر لکھا ہے. اور یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ جو انفرادی حوالے سے ہے، اور جو حجاج ہوتے ہیں وہ اپنی انفرادی زندگیوں میں اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جو محض انفرادی عبادت نہیں، بلکہ انفرادی ٹارگٹس کو حاصل کرتے ہوئے اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کچھ اجتماعی ٹارگٹ جو ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. اور جس کو قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہے کہ لیشہدوا منافع لہم، کہ تم جب حج کا سفر کرو تو یہ دیکھو گے کہ اس کے اندر تمہارے لیے کتنی برکتیں اور کتنی نفع بخش چیزیں ہیں. اور انشاءاللہ اس بات کی کوشش میں ضرور کروں گا کہ میں دیکھوں کہ کیا منافعت اور کیا فائدہ مند چیزیں اللہ رب العزت نے اس حج کا جو اجتماع ہے اس کے اندر رکھی ہیں، اور جس سے ہم بحیثیت مجموعی اجتماعی طور پر اپنی زندگیوں میں کچھ منافعت حاصل کر سکتے ہیں. سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سج گئے. اور الحمدللہ یہ یہاں ہیتھرو ایئرپورٹ تک کا سفر بحسن خوبی انجام پایا ہے، اور اللہ رب العزت کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ یہ اس سفر سے جو اگلی منزل ہے وہ مدینہ طیبہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور آپ کے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حاضری کا مرحلہ درپیش ہوگا. اور ایک ایکسائٹمنٹ اور ذوق اور شوق اس کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ اس انسان اور اس رحمت للعالمین کے در کے اوپر حاضری کا مرحلہ ہوگا کہ جس نے اپنی پوری زندگی انسانیت کی رہنمائی اور انسانیت کی فلاح اور انسانیت کی بھلائی کے منشور کو لکھنے کے اندر صرف کر دی. اور رحمت للعالمین کے نام سے آج بھی 1500 سال گزرنے کے بعد بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانے اور پہچانے جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ایک اور مرحلہ یہ مکمل ہوا ہے، اور اسلام چینل کے دفتر سے لندن ہیتھرو کا سفر، اور اس کے بعد لندن ہیتھرو سے ابو ظہبی کا یہ سفر جو ہے وہ بحسن خوبی انجام پایا ہے. اور اس کے بعد ہم 5 گھنٹے کا تقریباً یہاں یہ ویٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد اگلی فلائٹ انشاءاللہ مدینہ منورہ کی وہ ہم لیں گے. اب اس سفر میں ہمارے ساتھ
مفتی عبدالوہاب صاحب بھی موجود ہیں اور وہ ہمارے ساتھ رہیں گے. ان سے بھی یہ بات چیت تھوڑی سی کریں گے کہ جو مدینہ منورہ کی حاضری ہے اس کے متعلق اور جو ذوق اور شوق اور جو ایکسائٹمنٹ ہے وہ اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابراہیم بھائی، سب سے پہلے تو ماشاءاللہ میں اسلام چینل اردو کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ ایک سعادت عطا فرمائی، اپرچونٹی عطا فرمائی کہ میں اس مبارک سفر میں اسلام چینل اردو کو کور کروں آپ کے ساتھ ماشاءاللہ. اور جہاں تک آپ کی بات ہے کہ مدینہ منورہ کی زیارت کے حوالے سے، دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہو اور وہ میرے روضے کی زیارت نہ کرے تو فقط جفانی، تو اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی، بے مروتی کی. اسی لیے علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت، آپ کی مسجد کی زیارت، یعنی قرب کے اعتبار سے بہت اقرب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اور حضور کے ہم اقرب ہو سکتے ہیں، اس سے قرب عطا ہوگا. اور افضل الاطاعات ہے، سب سے زیادہ اطاعت کا مقام یہ ہے. تو جیسے جیسے ٹائم قریب آ رہا ہے ویسے ویسے جو ہے وہ محبت اور چاہت اور اشتیاق بڑھتا جا رہا ہے کہ کیا کیفیت ہوگی جس وقت ہم صبح انشاءاللہ مدینہ منورہ میں لینڈ کریں گے. اور اس کیفیت کو تو میں ابھی بیان نہیں کر سکتا، وہ نہ جذبات ابوظہبی ایئرپورٹ پہ ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ وہ جو کیفیت ہے وہ وہاں ہوگی، اور اس کیفیت کو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کے سامنے وہاں بیان کروں. بس اتنا ہے کہ جب حضور کے شہر جتنا قریب آتا جائے، درود شریف کا کثرت کے ساتھ اہتمام کیا جائے اور ہر قسم کے گناہ، فسق و فجور سے بچا جائے. اور جو حجاج کرام جا رہے ہیں ان سے میری گزارش یہ ہے کہ اس مقام کا احترام کریں، اور ایسے سیر و سیاحت، اور یہ سفر جو ہے یہ کوئی ٹورزم نہیں، کوئی سیر و سیاحت کا سفر نہیں ہے. یہ سفر جو ہے وہ اطاعت کا، ادب کا، احترام کا سفر ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا سفر ہے، حضور کو سلام پیش کرنے کا سفر ہے. تو آپ حضرات سے بھی دعاؤں کی گزارش ہے. تو انشاءاللہ کچھ باتیں مدینہ منورہ پہنچ کے بھی ہوں گی. تو ابراہیم بھائی بہت شکریہ. اور جو یہ سفر آگے بڑھ رہا ہے اسی طریقے سے ایک شوق اور ذوق کی منزل وہ آگے کی طرف یہ سفر جو ہے رواں دواں ہے، اور یہ منزلیں طے کرتے ہوئے انشاءاللہ مسجد نبوی کی حاضری کا مرحلہ ہوگا. اور اس کے ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو اس کا انشاءاللہ جائزہ لیں گے. اور اس کے ساتھ میں پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ مسجد نبوی، اس کی اہمیت اور فضیلت، اور مدینہ منورہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شہر ہے اس کے بارے میں کچھ بات چیت ہوگی. راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے ہم الحمدللہ 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 رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ جو سفر ہم نے اسلام چینل کے آفس سے شروع کیا تھا، الحمدللہ یہاں اس کا پہلا مرحلہ اختتام پذیر ہوتا ہے مدینہ منورہ کے اس ایئرپورٹ کے اوپر، کہ جہاں آنے کے بعد ایک تازگی اور ایک اپنے اندر ایک سرور انبساط کی جو کیفیت میں محسوس کر رہا ہوں اس کو بیان کرنا شاید الفاظ میں ممکن نہیں ہوگا. اور اس وقت اس مدینہ ایئرپورٹ کے اوپر بہت سارے حجاج کرام تشریف لانا شروع ہو گئے، اور ہم نے جس طریقے سے دیکھا کہ یہاں مختلف حجاج مختلف ملکوں سے تشریف لے کے آ رہے ہیں. کینیڈا کے گروپس ہم نے دیکھے، پھر امریکہ سے بہت سارے گروپس آئے ہوئے ہیں، وہ یہاں پر موجود ہیں، اور اس کے ساتھ انڈونیشیا اور ملیشیا اور بلکہ افریقہ کے بھی بہت سارے ملکوں سے ہم نے حجاج یہاں پر دیکھے ہیں کہ جو یہاں پر تشریف لے کے آ رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور آپ کے روضۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کا فریضہ انجام دینا چاہتے ہیں. اب اس کے بعد اس مرحلے کی تکمیل پر میں اللہ رب العزت کا شکر محسوس کرتا ہوں، اور ایک خوشی اور ایک اپنے اندر جو سرور کی کیفیت پاتا ہوں وہ بیان سے باہر ہے. اور اس کے بعد ہم اگلا مرحلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں حاضری کا معاملہ ہوگا، اور اس کے بعد آگے کی جو کیفیات ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ 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 اللہ
صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہ. الحمدللہ جس طریقے سے ہمارا سفر جو ہے وہ خیر و عافیت کے ساتھ تکمیل پایا ہے اور یہاں مدینہ منورہ میں پہنچ کر اس ہوٹل میں ہم نے قیام کیا ہے. یہ دارالایمان انٹر کانٹیننٹل ہے اور اس مقام سے اب انشاءاللہ مسجد نبوی کی طرف سفر کرنا ہے اور اس کی جانب رواں دواں ہونا ہے. تو مسجد نبوی بالکل اس کے ساتھ ہی واقع ہے اور مسجد نبوی کی حاضری کا یہ مرحلہ ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد آگے کی چیزیں دیکھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ رب العزت کا بہت شکر ہے کہ یہ سفر جو ہم نے شروع کیا ہے اب یہاں مسجد نبوی کے اندر ہم پہنچ چکے ہیں اور مسجد نبوی ایک ایسا مقام ہے کہ جو تاریخ اسلام میں جس کی سب سے زیادہ بنیادی اہمیت ہے. اور مدینہ شہر ایک عام سا شہر تھا اور سرزمین حجاز کے بہت سارے دیگر گمنام شہروں کی طرح ایک شہر تھا, ایک بستی تھی. مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لے کے آتے ہیں اور اس کو اپنا مسکن قرار دیتے ہیں اور اس کو اپنی جو اسلامی سلطنت ہے اس کا دارالخلافہ قرار دیتے ہیں, تو اس کے بعد مدینہ منورہ کس طریقے سے پوری دنیا کے لیے ایک بقائے نور بن گیا اور کس طریقے سے مدینہ منورہ نے, مدینہ طیبہ نے ایک اسلامی ریاست کی بنیاد ڈالی. اور مدینہ کی اپنی جو ایک تاریخ ہے اور مسجد نبوی کی اس کے اندر جو اہمیت ہے اس کے حوالے سے بھی ہم اس ایپیسوڈ کے اندر کچھ بات چیت کریں گے. اور یہ جو سفر ہے اس پورے سفر کے دوران جو چیز ایک بہت زیادہ میں نے محسوس کی ہے کہ ایک ایسی شخصیت کے دربار کے اندر حاضری دینا اور ایک ایسے مقام کے اوپر آنا کہ جس نے اپنی پوری زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے اور انسانیت کو ایک ایسا چارٹر اور ایک ایسا پیغام دینے کے لیے بسر کی کہ جو رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت اور نور کا سرچشمہ ہے. تو اس مقام کے اوپر مسجد نبوی کے سامنے کھڑے ہو کر ہم یہ چاہیں گے کہ ہم کچھ ایسی بات چیت کریں کہ جس سے مدینہ منورہ کی جو تاریخ ہے اس کے اوپر کچھ روشنی جو ہے وہ ہم ڈال سکیں. مفتی عبدالوہاب صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ الحمدللہ. ٹھیک ٹھاک ہیں. مفتی صاحب تھوڑا سا یہ بتائیں کہ جو مدینہ منورہ ہے اس کی اپنی اہمیت اور اس کی تاریخ کے اوپر کچھ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. ابراہیم بھائی, یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے, ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء, کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو اسلام چینل اردو کی پوری ٹیم کو اس مبارک زمین کی حاضری کی سعادت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبولیت عطا فرمائے. آپ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے کہ مدینہ منورہ کی کچھ تاریخ کے حوالے سے میں گفتگو کروں. سب سے جو بنیادی طور پر مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ شہر تاریخ کی کتابوں کے اندر جو ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں تو 2221 قبل ہجرہ, یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر ہجرت کرنے سے پہلے 2221 سال پہلے یہ شہر موجود تھا اور اس شہر کا نام یثرب تھا. اب یثرب کا کیوں تھا, کہ اس کا نام کیوں یثرب پڑا, اس کے بارے میں دو قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے نسل میں ایک شخص تھے جن کا نام یثرب تھا اور وہ یہاں پر آ کر آباد ہوئے تھے, تو ان کے نام کی وجہ سے اس شہر کا نام یثرب پڑ گیا. دوسرا یہ کہ یہ شہر جو ہے اس کے اندر, اس کی آب و ہوا کے اندر بڑی سختی تھی, فضا میں بیماریاں تھیں, اور یثرب کا مطلب ہوتا ہے سختی کی جگہ, تنگی کی جگہ, اور اسی لیے اس شہر کا نام جو ہے وہ یثرب پڑ گیا. اور یہ شہر کب آباد ہوا, جیسے میں نے عرض کیا, اور یہاں پر کون سی قوم آباد تھی؟ تو دو قبیلے ہیں جو بڑے مشہور ہیں عربوں کے اندر. ایک ہے قبیلہ بنو جرہم اور ایک ہے بنو عمالقہ کی قوم. تو جب ہم مکہ کی تاریخ بیان کریں گے تو مکہ کی تاریخ کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب شادی کی تھی تو قبیلہ بنو جرہم میں کی تھی. انشاءاللہ اس پر گفتگو وہاں پہ کریں گے. تو بنو عمالقہ اور بنو جرہم جو ہے وہ تاریخ میں آتا ہے کہ وہ یہاں پر آ کر آباد ہوئے. تو یہ تو اس سے پہلے کی تاریخ ہے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک شہر میں آپ تشریف فرما ہوئے, جب معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے, تو
تو آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ شہر دکھایا تھا اور کہا یا رسول اللہ آپ اس شہر میں ہجرت کریں گے، یہ آپ کا مقام اور مستقر ہوگا، اور آپ نے 2 رکعت یہاں پر نفل نماز پڑھی تھی۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں مدینہ المنورہ میں، تو آپ نے کہا کہ یہ یثرب نہیں ہے، اس کا نام بدل دیا جائے، یہ تو طابہ ہے، یہ تو طیبہ ہے کہ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس شہر کا نام بدل دوں، اور ان اللہ امرنی، کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ سمی ھذا المدینہ طابہ طیبہ، کہ اس شہر کا نام میں طابہ طیبہ، پاک صاف مطہر نام رکھ دوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے اس شہر کو نام دیا وہ طابہ کا دیا، طیبہ کا دیا۔ اب مدینہ کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں مدینہ کا مطلب ہوتا ہے، یہ اگر دانا سے لیں تو اردو زبان کے اندر دانا کہتے ہیں عقل مند کو، ذہین کو کہتے ہیں، یہ بڑا دانا آدمی ہے، اور عربی کے اندر اطاعت گزار کو کہتے ہیں کہ جو بہت مطیع ہو، بہت فرما بردار ہو، اس کو دانا یدونو سے اس کا مادہ نکلتا ہے۔ اور مدینہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، آپ نے قرآن کے اندر سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا مدین کا، تو یہ مدین جو تھے وہ بھی حضرت نوح کے صاحبزادوں میں سے ایک صاحبزادے تھے، تو اسی کا جو مادہ نکلتا ہے اس سے یہ ہے کہ شہر کو آباد کرنا، کسی جگہ کو آباد کرنا، اس کو مدائن کہتے ہیں، اور اسی سے مدینہ، عربی زبان میں مدینہ سٹی کو بھی کہتے ہیں، شہر کو بھی کہتے ہیں۔ تو اصل میں اب مدینۃ النبی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تو اس شہر کا نام مدینۃ الرسول، مدینۃ النبی، یعنی مدینہ کس کا شہر؟ نبی کا شہر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر تھے۔ تو ابراہیم بھائی میں آپ سے عرض کروں کہ یہاں کے کھانے کے اندر وہ لذت ہے جو پوری دنیا کے اندر کسی کھانے میں لذت نہیں۔ آپ یہاں پر تھوڑا سا کھائیں گے آپ کا شکم سیر ہو جائے گا، اور یہاں آپ خوشبو لگائیں، یو کے میں خوشبو لگائیں، پاکستان میں لگائیں، جب آپ یہاں لگائیں گے تو اس خوشبو کی جو تاثیر ہے، اس کے اندر جو مہک ہے وہ بدل جائے گی، اور ہر چیز کے اندر اللہ رب العزت نے اس فضا کے اندر، یہاں کی جو خاک ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر ہماری حاضری ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی، پھر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ تو مدینۃ النبی، مدینۃ النور، اس شہر کے اندر جو تبدیلیاں واقع ہوئیں وہ تبدیلیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور اس کو اپنا مسکن اور مستقر قرار دینے کی وجہ سے تبدیلیاں، اللہ تعالیٰ نے جو برکت اور خیر اور جو نور اس کو عطا فرمایا، وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں اس مسجد نبوی کے اندر دنیا کے کونے کونے سے فرزندان توحید موجود ہیں کہ جو حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے آئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسجد کی حاضری کو بھی ضروری سمجھتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مقامات کو اور اس کے وزٹ کو اور اس میں جانے کو عبادت قرار دیا، اور ان میں سے دوسرا جو مقام ہے بیت اللہ کے بعد وہ مسجد نبوی ہے، اور اس کے ساتھ میں تیسرا مقام مسجد اقصیٰ، جس کے اندر جانا ہر کسی کے لیے تو پاسبل نہیں ہے، مگر مسجد نبوی کے فضائل اس سے واضح ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ افریقہ کے کونوں کونوں سے، ایشیا کے مختلف ممالک سے، یورپ کے ملکوں سے یہاں بڑی تعداد میں حجاج موجود ہیں کہ جو حج سے پہلے اس زیارت سے اس کا لطف حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس سے جو ثمرات ہیں وہ ثمرات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مسجد نبوی کو جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بہت توسیع ہوئی ہے، اور اس کے اندر بہت ساری سہولیات جو ہیں وہ فراہم کرنے کی کوشش کی گئی ہیں، اور اس میں جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ یہ پنکھے ہیں کہ جو ٹیمپریچر کو، اگر اس کو تھوڑا سا موازنہ کریں کہ یہ یورپ کا جو ٹیمپریچر تھا، لندن سے جب ہم روانہ ہوئے تو کوئی 15-17 ڈگری سیلسیس جو ہے وہ ٹیمپریچر تھا، اور اس وقت یہاں کوئی 37 ڈگری سیلسیس موجود ہے۔ تو یہاں جو ڈیولپمنٹ کی گئی ہے اور جو حجاج کی اور زائرین کی سہولیات کے لیے جو فراہمی، جو آسانیاں فراہم کرنے کے لیے، تو ان میں ایک یہ ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنے کے لیے چھتریاں بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پانی کے اور بجلی کے پنکھے جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، جس سے ٹیمپریچر جو ہے کنٹرول رہتا ہے۔ اور یہ جو پورا صحن ہے اور جو پوری مسجد نبوی کا احاطہ ہے، اس کے تمام اطراف میں جو زائرین ہیں وہ نماز کے وقتوں میں موجود ہوتے ہیں، اور پوری یہ بالکل فل پیک ہوتا ہے۔ تو اس کے اوپر ہم مزید بات چیت کریں گے، اور مسجد نبوی کے مختلف جو پہلو ہیں اور مسجد نبوی کی یہ جو پورا احاطہ ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم اس کی آرکیٹیکچر کے اوپر، عمارات کے اوپر بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ مدینہ منورہ کی تاریخ تو ابھی اس کے بارے میں تو ہم نے بات چیت کی ہے۔
اب چونکہ اسلام کا ایک بہت بنیادی جو بہت اہم ترین مقامات ہیں، ان میں سے ایک مقام جو ہے مدینہ شہر ہے. اس کی ایک تو وجہ مسجد نبوی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پوری زندگی ہے. اس کے ساتھ ہمیں اس میں مزید کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ مدینہ منورہ کے ادب اور احترام کے اندر کوئی کمی نہ آئے، اور اہل مدینہ جو ہیں ان کی اپنی اہمیت بھی اس کے ساتھ میں اجاگر ہو. تو اس بارے میں تھوڑی سی آپ بات چیت کریں انشاءاللہ. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابراہیم بھائی، آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا کہ اسپیشلی اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس جگہ پہ میں اور آپ اس وقت کھڑے ہیں اور ہمارے سامنے بالکل پیچھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس ہے، روضہ مبارک ہے، تو یقینی طور پر جب دنیا کے کسی بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں تو وہاں کے پروٹوکول کا خیال رکھتے ہیں، ادب کا، احترام کا خیال رکھتے ہیں، اور آداب شاہی بہت ضروری ہوتے ہیں. جس کو آداب شاہی نہیں آتے اس کو نیکسٹ ٹائم پھر وہ اجازت نہیں دی جاتی. تو یہاں پر جب کائنات کے جو بادشاہ ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو اس پورے کائنات کا بادشاہ بنایا، جب ان کے دربار پہ حاضری دیں تو انتہائی درجے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ. علماء نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے حیات طیبہ میں ان کا احترام ضروری تھا، اور ان کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرنا یا کچھ ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جس میں ذرہ برابر بھی شبہ آتا ہو کہ توہین یا تنقیص ہو رہی ہے، ان الفاظ کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی. والذین آووا ونصروا، قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کو قرار دیا، ونصروا، اور آپ کی مدد کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا مانگتے تھے، کہتے ہیں اللہم اغفر للانصار. پہلے حضور کہتے ہیں کہ اللہ تو انصار کی مغفرت فرما، والمہاجرہ، بعد میں مہاجرین کی مغفرت فرما. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، نصرت کی، اور صحابہ کو جو ہے مواقعات کے ذریعے سے جب حضور نے قائم کیا تو اپنا گھر، جائیداد، سب کچھ اپنے مہاجر بھائیوں کے حوالے کر دی. تو ہمیں ان کے اس احسان کا شکر گزار ہونا چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مدینہ کی سختیوں کو برداشت کرتا ہے اور کل قیامت کے دن میں اس کا شفیع ہوں گا، میں اس کی شفاعت کروں گا. اور جو شخص مدینہ منورہ کی زیارت کرتا ہے اور یہ امن والے شہر میں آتا ہے اور محبت سے جب زیارت کرتا ہے تو کل قیامت کے دن جب ہر طرف بدامنی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو امن عطا فرمائیں گے. تو یہ مدینہ اور اہل مدینہ کے فضائل، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو، ہم نے بہت سیر حاصل اور اس کا پورا مطالعہ کیا. اور انشاءاللہ بارگاہ الہی کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ مسجد نبوی کے مزید ہم گوشوں کو ایکسپلور کریں گے، اور مسجد نبوی کے بارے میں اور مدینہ شہر کے بارے میں مزید کچھ بات چیت کریں گے. مسجد نبوی کی اپنی خوبصورتی کے بارے میں بات چیت کریں گے. انشاءاللہ آپ بارگاہ الہی دیکھتے رہیں اور ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیں. اور بیچاروں کو، مسکینوں اور یتیموں کو، مظلوموں اور بیچاروں کو، میرے پیارے